السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، آؤ اس کے پاس چلے، یقیناً یہ بیمار ہے۔ تو میرے دوست نے کہا، یہ بیمار نہیں بلکہ باطن میں عاشق اور ظاہراً مجنوں ہے۔ اس کا دل اللہ عز و جل کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے عبید مجنوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن فضیل رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس نوجوان کا جسم کمزور تھا اور اس پر اون کا ایک جبہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، تعجب ہے اس پر جس نے تیری محبت کی حلاوت کو چکھ لیا، وہ کیسے تیری بارگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی بات کو دہراتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، اللہ عز و جل کی قسم، مجنوں وہ ہوتا ہے جو اس مقام تک نہ پہنچا ہو۔ جب اس کو ہوش آیا تو پوچھنے لگا، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، شاید آپ کو دوا کی ضرورت ہے جو آپ کو اس بیماری سے شفا یاب کر دے۔ اس نے کہا، جس ذات نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، دوا بھی اس کے پاس ہے، لیکن جو بھی اس بیماری کا علاج کرانا چاہتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، وہ علاج کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج حرام کو ترک کرنے، گناہوں سے اجتناب کرنے، مراقبہ کرنے، رات کو نماز تہجد ادا کرنے میں ہے۔ جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بہت زیادہ رویا اور ہم بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ پھر ہم نے اس سے کہا، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو اس نے کہا، میں اس میدان کے شہسواروں میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے اس کو قسم دی تو اس نے دعا کی، اللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے اعمال صالح قبول فرمائے اور مغفرت کے ساتھ تمہاری میزبانی فرمائے، جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنائے اور تمہارے اور میرے دل میں موت کی یاد ڈال دے۔ پھر ہم اس سے جدا ہو گئے، اس حال میں کہ ہمیں اس کے اچھے الفاظ پر مشتمل دعا بڑی بھلی لگی اور اس کے کلام و نصیحت سے ہمارے دل زندہ ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک دیوانے کی حالت ہے جو کہ حبیب سے محبت کرتا ہے، تو تم جیسے عقل مند اور دانا کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تمہارا رب سو تمہیں بلاتا ہے لیکن تم جواب نہیں دیتے، تمہیں توبہ کا حکم دیتا ہے مگر تم تو نہیں کرتے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضر رہو اور تم ہو کہ ہر وقت غائب رہتے ہو۔ کب تک تم اپنی عمر ضائع کرتے رہو گے حالانکہ اس سے تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کب تک اپنی لغزش کا بہانہ بناتے رہو گے اور تمہارے گلے میں اٹکنے والی موت کے معاملے کو طبیب کے پاس نہیں لایا جائے گا؟ تمہاری ہلاکت و بربادی اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جلدی کرو، وہ تمہارے قریب ہے۔ تم اس سے ہدایت اور توفیق کا سوال کرو، غم اور تنگی کو دور کرنے میں اس کا قصد کرو کہ وہ اپنی بارگاہ کا ارادہ کرنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا، اور اس عمل کے ذریعے قرب حاصل کرو جو اس کو پسند ہو۔ اس کی نافرمانیوں سے ڈرو،
اس لیے کہ وہ حاضر ہے، غائب نہیں، اور اس سے مانگو اس لیے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے سامنے گریہ زاری کرو، قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی اطاعت کے لیے چن لے اور تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔